أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وذکر عبدنا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، انی کہ بے شک مجھے مسنی الشیطان، شیطان نے آ چھوا ہے، بنصب وعذاب، دکھ دیتے ہوئے اور تکلیف دیتے ہوئے، ارکض برجلک، ان کو کہا گیا کہ ارکض مارو، برجلک اپنے پاؤں کو، ھذا مغتسل بارد وشراب، ھذا مغتسل یہ نہانے کی جگہ ہے، باردن ٹھنڈے پانی سے، وشراب اور پینے کا، یہ پانی نہانے کے لیے ہے اور پینے کے لیے ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیے ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان جیسے اور بھی، رحمةً منا ہماری طرف سے خاص رحمت سے، وذکرى اور نصیحت کے لیے، لأولی الالباب عقل والوں کے، وخذ بیدک ضغثا، وخذ اور پکڑو بیدک اپنے ہاتھ سے، ضغثا ایک مٹھا جھاڑو، فاضرب بہ پس مارو اس سے، ولا تحنث اور قسم نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا، نعم العبد کیا ہی اچھا اللہ کا بندہ تھا وہ، انہ اواب وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، اولی الایدی والابصار جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، اس کا لفظی معنی جو ہاتھوں والے آنکھوں والے تھے، انا اخلصناہم بے شک ہم نے ان کو ایک خاص صفت سے خالص کر دیا، خاص کر دیا، وہ خاص صفت کیا تھی؟ اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، وہ ان کا یعنی کہ یاد کرنا اصل گھر کو، ذکر الدار، الدار یعنی اصل گھر، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا اور بے شک وہ ہمارے پاس ہیں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْن چنے ہوئے میں سے، الْأَخْيَار بہتر لوگوں میں سے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور ذا الکفل علیہ السلام کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَار اور یہ سبھی تھے اچھے لوگوں میں سے، ھذا ذکر یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب اور بے شک متقی لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے یا اچھی لوٹنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، مفتحۃ لہم الابواب جن کے دروازے ان کے لیے کھولے گئے ہوں گے، متکئین فیہا اس میں وہ تکیے لگائے ہوں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، یدعون فیہا وہ مانگے گئے، طلب کریں گے وہاں پر،
बिफ़ाकिहतिन कसीरा, बहुत से फल, व शराब और पीने की मशरूब, वइंदहुम क़ासिरातुत तरफ़ अतराब, और उनके पास होंगी क़ासिरात तरफ़, क़ासिरात जमा क़ासिरा की, और क़ासिरा के मानी झुकाने वाली, नीचे रखने वाली, अतरफ़ निगाह को, अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली, अतराब जो हम उम्र और बराबर होंगी। हादा मा तुअदूना, ये है वो जिसका तुमसे वादा किया जाता है, लियौमिल हिसाब, हिसाब के दिन के लिए या क़यामत के दिन। इन्ना हादा लरिज़्क़ुना, बेशक ये हमारा रिज़्क़ है, हमारी रोज़ी है, मा लहू मिन नफ़ाद, कि जिसका ख़त्म होना नहीं है, जो नहीं ख़त्म होने वाली। आयत नंबर 41 से 54 तक की तिलावत और तर्जुमा पेश किया गया है। फरमाता अल्लाह ताला, वज़्कुर अब्दना अय्यूब, और याद करो हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को। अय्यूब अलैहिस्सलाम का पहले भी हम तफ़सील ज़िक्र कर चुके हैं, और ख़ुसूसन सूरह अंबिया में इनके वाक़े की काफ़ी तफ़सील गुज़र चुकी है। तो फरमाता अल्लाह ताला के सुलेमान अलैहिस्सलाम, उससे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र करने के बाद कि जिसमें लोगों के लिए एक नसीहत है, इबरत है, सबक है, तो उसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र करता है अल्लाह ताला कि जिसमें लोगों के लिए मज़ीद एक और सबक मिलता है। उनको अल्लाह ने आज़माया था माल देकर, बादशाहत, हुकूमत देकर, जिसमें वो पूरे उतरे, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, और हर फितने आज़माइश से बचकर अल्लाह की तरफ लौटने वाले। और इनको अल्लाह ने आज़माया उसके बरक्स तकलीफ़ों से, मुसीबतों से। और यह अल्लाह ताला की आज़माइश का निज़ाम जो अल्लाह ने कायनात में रखा है, दुनिया में रखा है, दुनिया के अंदर, कि किसी को नेमतें देकर अल्लाह ताला आज़माता है। वो नेमतें माल दौलत की हों, को बड़े ओहदे मनसब की हों, या कोई सेहत व तंदुरुस्ती, या किसी भी लिहाज से दुनिया की नेमतें, तो उनको इन चीज़ों से आज़माता है कि वो इन नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करते हैं। और कुछ दूसरे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला आफ़तों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से और इस तरह की चीज़ों से आज़माता है। लेकिन अजीब लोगों का अंदाज़ ये है कि वो सिर्फ़ मुसीबतों, तकलीफ़ों को ही आज़माइश तस्वुर करते हैं, और वो भी जो करने वाला है कोई अल्लाह का बंदा, वरना बहुत से बदबख्त मुसीबतों, तकलीफ़ों को भी कोई आज़माइश नहीं समझते। लेकिन जहाँ तक नेमतें हैं, कोई खैर व भलाई है, आसानियाँ हैं, उन चीज़ों को आम तौर पर आज़माइश का नाम नहीं दिया जाता, और ना उसको आज़माइश समझा जाता है। और इसीलिए अक्सर व बेशतर लोग कहाँ नाकाम होते हैं? नेमतों की आज़माइश में। जो नेमतों की आज़माइश है उसमें आम तौर पर लोग नाकाम होते हैं, क्योंकि उसको आज़माइश समझते ही नहीं है कि अल्लाह ताला किस तरह बंदे की आज़माइश कर रहा है, उसको माल देकर, उसको नेमतें देकर। तो उस चीज़ को फिर वो जब गलत इस्तेमाल करता है तो नाकाम होता है। इसलिए बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला दोनों ही तरह से आज़माता है, बिल खैर व शर। जैसा दूसरी आयत में आज़माता है कि हम आज़माइश करते हैं कभी खैर से, कभी भलाई माल देकर, खुशी नेमत देकर, और कभी जो है शर से, और शर से मुराद यानी किसी तकलीफ़, नुकसान से, इस तरह की चीज़ों से। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने जब अपने दो बंदों की मिसाल दी जिनको नेमतें देकर आज़माया था और उसमें पूरे उतरे थे, तो तीसरे बंदे की अल्लाह ताला मिसाल देता है कि जिनको अल्लाह ने तकलीफ़ों से आज़माया और उसमें पूरे उतरे। तो मैं वज़्कुर अब्दना अय्यूब, और याद करो हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को, इज़ नादा रब्बहू, जब उन्होंने पुकार अपने रब को। और यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, और इससे पहले सूरह अंबिया में काफ़ी तफसील से हम मुख्तलिफ़ अंबिया के वाक़यात पढ़ते चले आए हैं, जिसमें हर नबी के मुख्तलिफ़ मामलात थे, कौम के साथ उनकी दुश्मनी, उनकी मुखालफतें, तरह तरह की उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको आज़माया जिस तरह की चीज़ों से, किसी को तकलीफ़ से, किसी को कौम की मुखालफत से, किसी को यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे को, किसी को इस तरह के मछली के पेट में डालकर। तो सभी की फरियाद किससे थी? हाँ, वहाँ पर हर नबी के बारे में नादा रब्बाहू, अपने रब को पुकारा, और रब को पुकारते हुए किसी का वसीला वास्ता भी नहीं लिया, ना तो अल्लाह से हटकर किसी और को पुकारा, क्योंकि उन नबियों से पहले भी अल्लाह के कई नबी गुजर चुके थे, और खुसूसन ये अंबिया कौन हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले हैं,
اور کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے یہاں مقام سبھی کے سامنے تھا، اللہ کے خلیل ہیں، نہ ان کا وسیلہ واسطہ لیا، نہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کہ جو اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے ہے، نہ ان کا وسیلہ واسطہ لیا، نہ کسی اور زندہ مردہ کا، براہ راست اللہ کو پکارا، تو پکارا بھی اللہ کو اور وہ براہ راست اسی کو بغیر کسی کے وسیلے واسطوں کے بغیر۔ تو یہ ہے دعا کا منہج اور طریقہ جو اللہ ہم کو سکھاتا ہے۔ تو ماتا اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک مجھے چھوا ہے شیطان نے، بنصب، نصب کے اصل لفظی معنی تھکاوٹ کے ہوتے ہیں، کہ تھکاوٹ اور مشقت، اور عذاب معنی تکلیف، کہ شیطان نے مجھ کو چھوا ہے، مجھے تکلیف دی ہے۔ دو طرح کی تکلیف ہے، جو تکلیف ایک تو یعنی کہ دکھ اور پریشانی ہونا، کیونکہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ پہلے اللہ نے ان کو بڑا مال دیا تھا، بڑی اچھی صحت و تندرستی دی تھی، لیکن وہ ان کا مال بھی جاتا رہا اور تکلیف بھی جس انداز سے ان کی تھی کہ ایک لمبا عرصہ، جس طرح کے بعد روایتوں میں 18 سال کا ذکر آتا ہے، اتنے عرصے تک وہ تکلیف میں رہے۔ تو آدمی اگر پہلے سے ہی فقیر غریب ہو، پہلے سے ہی مصیبتوں میں ہو اور کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے اس تکلیف کو جو بعد میں آنے والی ہے اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو پہلے نعمتوں میں ہو، ہر طرح کی فراوانیوں میں ہو اور اس پر تکلیفیں آتی ہیں، تو اس آدمی پر تکلیفوں کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں انی مسنی الشیطان، بے شک شیطان نے مجھے چھوا ہے، بنصب، یعنی کہ تھکاوٹ سے، مشقت سے، یعنی مجھ کو پریشان کر کے، وعذاب، اور مجھے تکلیف دے کر، جسمانی تکلیف دے کر۔ یہاں پر پہلی چیز تو یہ کہ اپنے ایوب علیہ السلام کا اللہ کو پکارتے ہوئے اس بات کا ذکر کرنا، اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہم اپنے سورۃ انبیاء میں بھی ہم کیا پڑھ چکے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سے دعا کرتے انہوں نے اپنی اسی حالت کا بیان کیا کہ اللہ مجھے نقصان پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اور تو ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں سورۃ انبیاء میں جن کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پر بھی انی مسنی الشیطان، اس کا جو انہوں نے اپنی تکلیف کا جو ذکر کر رہا ہے ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہوئے، یہ بھی دعا کے قبولیت کے وسیلوں میں سے ہے۔ بعض علماء نے تو عام طور پر 3-4 وسیلے ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اس کی صفات کا، اپنے نیک عمل کا، اور کسی نیک اللہ کے بندے کی جو زندہ موجود ہو اس کی دعا کا، یہ 4 وسیلے ذکر کیے ہیں۔ لیکن بعض علماء نے اور بھی وسیلوں میں چیزیں شامل کی ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے جو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی جو اس کی لاچاری کی، مجبوری کی، شدت کی، تکلیف کی حالت ہے، اس حالت کو سامنے رکھنا، اس حالت کو بیان کرنا۔ اور سورۃ انبیاء میں یہ چیز تفصیل ذکر ہو چکی ہے کہ مختلف انبیاء جب دعا کرتے تھے تو اپنی جو موجودہ حالت تھی اس کا وسیلہ لیتے، تو یہاں بھی ایوب علیہ السلام نے اپنی جو تکلیف ہے اس حالت کا وسیلہ لیا۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو یعنی دعا کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے لحاظ سے بھی، بندوں کے لحاظ سے بھی، آپ کسی سے اگر کوئی چیز مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، اور اپنی مجبوری جو آپ جس مجبوری میں ہو اس کو سامنے رکھتے ہو، تو زیادہ قریب ہے کہ وہ آپ کی حاجت پوری کرے، آپ کا سوال پورا کر دے۔ چیز ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز طلب کرو لیکن اس کو بتاؤ نا کہ میری مجبوری کیا ہے یا آپ کس پریشانی میں ہیں، تو جب اس کو احساس ہی نہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے تو پھر ممکن ہے وہ آپ کی حاجت پوری کرے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے انسان اپنی مجبوری کو، اور یہاں پر یہ نہیں کہ ایوب علیہ السلام شکایت کر رہے ہیں، یہاں پر یہ چیز بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ایوب علیہ السلام یا باقی انبیاء بھی سورۃ انبیاء میں جس کا ذکر آیا پہلے، انہوں نے یہ چیزیں شکایت کے انداز سے نہیں کی، ان چیزوں کو ذکر کیا ہے توسل کے انداز سے، وسیلے کے انداز سے، کہ اللہ میری یہ حالت ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا، جیسا سورۃ انبیاء میں انت ارحم الراحمین، تو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو حاصل ہو جائے۔ تو یہاں فرماتے انی مسنی الضر انی مسنی الشیطان، اچھا وہاں پر در تھا کہ اس تکلیف کو کس طرح منسوب نہیں کیا کہ مجھے تکلیف آئی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کی تقدیر سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں انی مسنی الشیطان کہ مجھے چھوا ہے شیطان نے، یہ تکلیف مجھے شیطان نے دی ہے۔ تو شیطان کا اس میں کیا تعلق ہے؟ حقیقت بات یہ ہے
کہ انسان کے ساتھ جو بھی برائی ہے، جو بھی شر ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی نقصان ہے، اس کے پیچھے شیطان کا عمل دخل ہے۔ وہ عمل دخل بعض اوقات براہ راست بھی ہوتا ہے کہ شیطان براہ راست بھی کسی انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطانوں کو، جنوں کو ایسی قوتیں دی ہیں کہ وہ انسان کے مختلف چیزوں میں، حتیٰ کہ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کو جو ہے کسی چیز کو تکلیف دینے کی، اس کی بھی اللہ نے شیطانوں کو، جنوں کو اس طرح کی چیزوں کی صلاحیت دی ہے۔ اور دوسرا، شیطان کا جو سب سے بڑی تکلیف ہے وسوسہ ہے، جو ایک مومن مسلمان کے دل میں وسوسہ ڈال کر اس کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرنا، خصوصاً تکلیف کی، پریشانی کی حالت میں، نقصانات کی حالت میں، کہ جب نقصانات مسلسل ہوتے چلے جاتے ہیں، تکلیفیں مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو بعض اوقات پھر انسان مایوسیوں کا شکار ہوتا ہے، اور بلکہ مایوسی سے آگے بڑھ کر بلکہ اللہ تعالیٰ پر بعض اوقات اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کون کروانے والا ہے؟ شیطان ہے، کوئی شک نہیں۔ اور یہ سب سے بڑی تکلیف ہے، یعنی جو ظاہری تکلیف ہے، جو ایک درد کی شکل میں ہے یا کسی ایسی کیفیت میں ہے، اس سے بڑھ کر تکلیف جو ہے وہ یہ وسوسے کی تکلیف ہے، جو شیطان کسی انسان کے دل میں ڈال کر اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ سے اس کو ہٹاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تکلیف تو مسنی شیطان بنصب، اور تیسری بلکہ ہم ایک اور بھی کہیں گے کہ انسان کو جو بھی تکلیف، مصیبت آتی ہے، وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کے اپنی ہی کسی گناہ غلطی کی وجہ سے تکلیف، مصیبت آتی ہے۔ اور یہ گناہ غلطی کروانے والا بھی کون ہے؟ یہ بھی شیطان ہے۔ تو اس لیے حقیقت میں شر جو ہے وہ سارا کا سارا شیطان کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنے غلام یوشع کے ساتھ جا رہے تھے، سورۃ کہف میں جس کا واقعہ آتا ہے، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا تھا کہ مچھلی جہاں پر غائب ہو مجھے بتانا۔ تو مچھلی کہیں پر ٹھہرے، مچھلی وہاں سے غائب ہوگی، تو غلام کو، ان کے نوجوان کو موسیٰ کو بتانے کا یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ یعنی کیا ہوا تھا، کیا مچھلی کے ساتھ کیا ہوا۔ تو انہوں نے وہاں پر کیا کہا؟ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ اس مچھلی کے بارے میں بات کرنا، اس کی بات کرنے کے بارے میں مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، کہ شیطان نے مجھ کو بلایا یہ چیز۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو شیطان کی طرف منسوب کرنا، یہ نہیں کہ آدمی کو جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے، بلکہ حقیقت ہے کیونکہ شیطان ہی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کرنے والا کام بھلا دیتا ہے، کرنے والے کام سے غافل کر دیتا ہے، اور یا پھر اس کو کسی اور غلط کام پر چلا کر اس سے وہ کام چھڑا دیتا ہے کہ کسی بھی شکل میں۔ تو ساری شیطان کے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے۔ ہاں، بعض اوقات ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے وہ معلوم ہوتی، واضح نظر آتی ہے، اور بعض اوقات ممکن ہے کہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہو کہ شیطان کے اس میں کیا عمل دخل ہوگا۔ اور یہاں پر ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی، یعنی کہنے والا کہے کہ اس میں ان کو جو بیماری تکلیف لگی، اس میں شیطان کا کیا دخل ہے؟ تو شیطان کا دخل جس طرح ہم نے ذکر کیا، کم سے کم اور کچھ نہیں، ہم اگر یہ نہ کہیں کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی صاحب کا گناہ ہوئے ہوں گے، کوئی اس وجہ سے کم سے کم دل میں جو بعض اوقات وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی کیوں نہیں، ایک لمبے عرصے تکلیفوں کے بعد شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر۔ تو اس کا معنی کہ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا ان کے دل کے اندر، مایوسی کی طرف لا رہا تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ مجھے شیطان نے چھوا ہے تکلیف کے ساتھ، یعنی کہ تھکاوٹ اور جسمانی تکلیف کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن یہ دعا انہوں نے کب کی؟ کہ ایک لمبا عرصہ بیماری کے بعد، جس طرح سورۃ انبیاء میں ہم اس کی تفصیل ذکر کر چکے ہیں بعض روایات میں، کہ 18 سال کے قریب ان کی بیماری رہی، اور اس قدر تکلیف رہی کہ پورا جسم ہی اس تکلیف سے دوچار ہوا۔ لیکن وہ تکلیف کیا تھی؟ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس کے بارے میں جو ساری روایات ہیں کہ جسم میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے، اس طرح کی چیزیں ہوگی، اللہ عالم ان باتوں کی حقیقت کو کہ کس حد تک صحیح ہیں، لیکن کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی تکلیف انہوں نے یعنی کہ اپنی گزاری، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، آگے آنے والی آیت 144 میں یا 44 نمبر آیت میں، کہ ہم نے ان کو پایا بہت صبر کرنے والا، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تکلیف بہت بڑی اور دیر پا تھی۔
تو اس دعا کی اتنی بڑی تکلیف پانے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی جیسے ہی کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آ جائے فوری طور پر، بلکہ ایک وقت تک برداشت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا ان کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں ارکض برجلک. ارکض رکض کے معنی کسی پاؤں کو مارنا زمین پر، چاہے وہ دوڑتے ہوئے مارنا یا ویسے مارنا. عام طور پر تو دوڑنے کو رکض کا نام دیتے ہیں، ارکض یعنی تیز دوڑو. تو کیونکہ وہاں پر بھی آدمی جب دوڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زمین پر پاؤں مارتا ہے. تو ماتے ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب. یہ مغتسل، یہ یعنی کہ غسل کا پانی ہے، یہ پانی ہے جس سے تم غسل کرو. باردن ٹھنڈا پانی ہے، وشراب اور پینے کے لیے ہے. یہ پانی ہے ٹھنڈا جو تیرے غسل کرنے کے لیے اور تیرے پینے کے لیے ہے. اور پینے غسل کرنے کا دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ کہ تاکہ غسل سے جو جسم کی ظاہری بیماری ہے، تکلیف، وہ ختم ہو جائے، اور پینے سے جو جسم کے اندرونی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں. کیونکہ انسان دونوں طرح کی تکلیفوں سے عام طور پر دوچار ہوتا ہے. اس کے جسم کے اوپر ظاہری اس بیماری کے اثرات ہوتے ہیں کہ جن کو زائل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اصل بیماری کے اندر جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، جب تک وہ نہ ختم ہو اس وقت ظاہری بھی ختم نہیں ہوتی. تو اسی فرمایا کہ یہ پانی ہے مغتسل، یعنی کہ غسل کرنے کے لیے، باردن ٹھنڈا پانی ہے، وشراب اور پینے کے لیے بھی. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 چشمے چلائے. ایک دفعہ پاؤں مارا، چشمہ نکلا، تو فرمایا کہ اس چشمے سے غسل کرو. اور پھر حکم دیا کہ دوبارہ پاؤں مارو اور چشمہ نکلا، اور فرمایا کہ اس چشمے سے اس کا پانی پیو. لیکن اللہ عالم 1 یا 2 جو بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پانی نکالا زمین سے، جس پانی سے ان کا ظاہری جسم بھی ٹھیک ہوا اور اندرونی طور پر ان کی بیماریاں بھی ختم ہوئیں. تو اس سے ان کی جسمانی تکلیف ختم ہو گئی. اور دوسرا جو ان کو مال کا نقصان ہوا تھا، اس کے حوالے سے اللہ آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. اور ہم نے ان کو عطا کیے ان کے گھر والے اور ان جیسے اور بھی. گھر والوں سے عطا کرنے کا معنی، اس میں اگرچہ احادیث میں کوئی تفصیلات نہیں آتی اسرائیلی روایات کے سوا، کہ ایوب علیہ السلام کی اس طویل بیماری کے دوران، کہ جس میں بیمار بھی ہوئے، تکلیف میں بھی تھے، اور مالی طور پر بھی بالکل غریب فقیر ہو گئے. ان کے پاس نہ رہا، تو ان کی بیویاں، ان کے اولاد ان کو ساتھ چھوڑ گئے، سوائے ایک بیوی کے. صرف ایک بیوی ہے جو ان کے ساتھ چلتی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی. اور ان کی خدمت کرنے کے حوالے سے بھی جس طرح روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کے کام کاج کر کے کماتی اور لا کر ایوب علیہ السلام کو کھلاتی. تو اس بیوی کے ساتھ سوا باقی سبھی ان کے گھر والے، ان کی بیویاں، اولاد وغیرہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی. تو اب جب صحت مند ہوتے ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی دیتا ہے، تو ان کے گھر والے دوبارہ لوٹتے ہیں، ان کی اولاد وغیرہ ان کی طرف لوٹتی ہے. تو یہ معنی ذکر کیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کی ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور مزید ان کو اولاد عطا کی یا بیویاں عطا کی. اس صحت و تندرستی کے بعد مزید ان کو عطا کیا رحمت منا، جو ہماری خاص رحمت، ہماری خاص عنایت سے تھا. ہماری رحمت کے ساتھ ہمیں ان کو یہ چیزیں عطا کی. رحمت منا، جو ان کے اوپر ہماری طرف سے رحمت تھی. اور دوسرا کیا تھا؟ وذکرا، اور ایک یاد دہانی تھی، نصیحت تھی، ایک سبق تھا. کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. اور یہ یاد دہانی سبق اس میں کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جب بندے اللہ کی آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، تو اللہ نے جو ان کے لیے آخرت میں اجر و ثواب رکھا ہے وہ تو رکھا ہے، اس سے پہلے دنیا میں ہی اللہ ان کو پہلے سے بہتر دیتا ہے. اب ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کوئی شک نہیں کہ ان کی صحت و تندرستی اللہ نے جو ان کو دی ہوگی، اس کے بعد، اس چشمے کا پانی پینے کے بعد یا اس سے نہانے کے بعد، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. اور اسی طرح ان کے گھر والے جو بھی ان کے اہل و عیال تھے، وہ بھی ان کے پاس لوٹے دوبارہ. اور مزید اللہ نے ان کو اولادیں عطا کی، بیویاں عطا کی، یعنی پہلے سے بڑھ کر ان کو نعمتیں عطا کر دیں. تو جس میں عقل والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ پر یقین و ایمان رکھنے والوں کے لیے اس بات کا سبق ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ چلتا ہے، آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، اس سے مایوس نہیں ہوتا،
اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہے تو کس طرح اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، اور ممکن ہے پہلے سے زیادہ دے اس دنیا کے اندر ہی۔ آخرت میں ان کے لیے جو ثواب ہے وہ تو ہے، لیکن دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہم ایک نہیں بلکہ بے شمار دنیا کے واقعات اللہ کے نبیوں نے نیک بندوں کی سیرت میں دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے کچھ عرصہ پہلے، کہ قوم نے جب ان کو جلانے کی کوشش کی اور پھر قوم سے ان کو نکلنا پڑا، گھر سے ان کو باپ نے نکال دیا، اور اس طرح کی صورتحال اللہ نے ان کو اس سے بہتر سرزمین دی، مقدس بابرکت سرزمین، شام کے سرزمین، وہاں ان کو اولاد عطا کی، اور وہاں ان کو ان کے پیروکار عطا کیے جو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ کا رہنا تنگ کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، آپ کو نکلنا پڑا وہاں سے، اور نکلتے ہوئے واقعی آپ کے لیے کوئی یہ چیز آسان نہ تھی۔ مکہ سے نکل کر کچھ فاصلے پر چل کر مکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ تو وہ سرزمین ہے کہ جو دنیا کی پوری زمین کے سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ سرزمین ہے میرے لیے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو کبھی نہ نکلتا۔ یعنی کس دل کے ساتھ، کس ایک یعنی غم کے ساتھ اور حسد کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان دل میں کس قدر حسرت تھی مکہ کو چھوڑنے کی، ایک اللہ نے ان کو اس کے بعد کس قدر نعمتیں عطا کی۔ یعنی ان تکلیفوں کے، پریشانیوں کے، ان چیزوں کے بدل میں اللہ نے ان کو کیا کیا دنیا کے اندر ہی انعامات دیے آخرت سے پہلے۔ تو یہ ہے ذکر لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نصیحت، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جب انسان کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ کے دین میں چلتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کو کس طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا وہ خود اور پکڑو بیدک اپنے ہاتھ سے، ضغثًا، ضغث کیا ہے؟ ضغث کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس میں یعنی کہ جو مٹھی یعنی کہ زیادہ ہوں، جس کو مٹھی میں لیا جائے، اور اس سے مراد علماء نے جھاڑو لیا ہے، اس طرح کی چیز لی ہے کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو پکڑو یا مٹھی بھر یہ چیز پکڑو، فَاضْرِب بِّهِ، پس مارو اس سے، وَلَا تَحْنَثْ، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑو۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کے حوالے سے بھی جس طرح کہ اسرائیلی روایات میں ذکر آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی وہ بیوی جو ایک ہی بیوی ان کے ساتھ رہ گئی تھی، ان کی خدمت کرنے کے لیے کسی وجہ سے ناراض ہو کر، اب وجہ کیا ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا ہمیں صحیح روایتوں میں، تو کسی وجہ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ اگر مجھے اللہ نے شفا دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے مارنے کا، 100 درے مارنے کی قسم کھائی۔ اب جب اللہ نے ان کو صحت دے دی تو دیکھا کہ یہ تو وہ بیوی ہے جس نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے، میری خدمت کرتی رہی ہے، اب اس کا بدلہ یہ تو نہیں کہ میں اس کو 100 کوڑے ماروں۔ تو ایک طرف اس بیوی کی خدمت ہے، اس کے احسانات ہیں ایوب علیہ السلام پر، اور دوسری طرف ان کی قسم ہے، اب قسم کو بھی پورا کرنا تھا، تو اس پر اللہ فرماتا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، کہ قسم پوری کرنے کے لیے کیا کرو، یہ مٹھی بھر جھاڑو جو ہے اپنے ہاتھ میں لو اور اس کو مارو، اور اس کو مارنے سے کیا ہے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، وَلَا تَحْنَثْ، اور تمہاری قسم ٹوٹے گی نہیں۔ حنث کس کو کہتے ہیں؟ قسم توڑنے کو، قسم کا توڑنا، قسم کو پورا نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں حنث۔ تو اس کو اس طرح مٹھی بھر یہ جھاڑو تمہارے پاس ہے، اس میں 100 تنکے ہوں گے، تو یہ 100 تنکے اس کو لگ جائیں گے، تو جس طرح کہ تم نے اس کو 100 کوڑے مار دیے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، تمہاری قسم اس سے پوری ہو جائے گی اور قسم ٹوٹے گی نہیں۔ تو یہ واقعہ جو ذکر کیا جاتا ہے اس حوالے سے، اور کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ ملتا جلتا ہے، اور اس لیے ہم کہیں گے اگرچہ صحیح روایت ہے لیکن چونکہ آیت کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے، اگرچہ اس میں بعض تفصیلات ان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تفصیل جس کی اس آیت کی تفصیل کی حد تک ضرورت ہے یا اس آیت کی شرح کی حد تک ضرورت ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اس حوالے سے یہاں سے علماء نے کچھ اور بھی احکامات اخذ کیے ہیں اسی واقعے سے، کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کسی کو 100 کوڑے مارنے کی، تو ایوب علیہ السلام کی طرح وہ بھی اسی طرح کوئی جھاڑو یا کوئی ایسی چیز لے کر اس کو اگر مار دے تو اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے،
امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے بعض ائمہ اور علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایوب علیہ السلام کی سابقہ شریعت ہے، ان کے ساتھ واقعہ خاص ہے، اور تو ہمارے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ اور ان کے مقابلے میں امام حنیفہ اور بعض دوسرے علماء، ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے قسم پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ سابقہ انبیاء کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے، الا یہ کہ اگر ہماری شریعت میں اس کے برخلاف کو حکم ہو۔ شرع ما قبلنا شرع لنا، جس طرح کہ عربی میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلے انبیاء کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے، سوائے کہ اگر ہماری شریعت میں اس کے مد مقابل کو اس کے خلاف حکم ہو تو پھر ظاہری بات ہے وہ حکم سابقہ شریعت کا منسوخ ہو چکا۔ اور مزید ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یعنی کہ بیمار سا آدمی تھا، بڑا کمزور تھا، اس نے زنا کر لیا کسی لونڈی سے زنا کیا، تو آپ نے اس پر حد قائم کرنے کا حکم دیا، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اتنا کمزور ہے کہ 100 کوڑے مارے گا تو وہ تو مر جائے گا، وہ تو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو، کھجور کے جو اپنے جس پر کھجوریں لگتی ہیں نا، ہاں نہیں چھال اور چیز ہے، یہ ہوتا ہے اپنے کھجور کا گچھا جو ہوتا ہے جس پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ خوشہ پورا، آپ دیکھتے ہیں کافی ٹہنی ہوتی ہے، اس میں کافی ٹہنی ہوتی ہے۔ تو کہا گیا آپ حکم دیا کہ ایسی کوئی خوشہ لو، ایسا کوئی گچھا لو جس میں 100 ٹہنی ہو، وہ ٹہنی جو باری باری ہوتی ہے جس پر کھجوریں لگی ہوتی ہیں، تو اس کو مار دو تو اس کے 100 کوڑے اس سے پورے ہو جائیں گے۔ تو علی کل حال ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی حالت مخصوص ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہ ہر آدمی کو ہی اجازت دی کہ تم قسم کھا لو تو کسی کو 100 کوڑے مارنے کی، تو پھر اس کو اس طرح سے پورا کرو۔ ہاں اگر ناحق ہے تو جس طرح ایوب علیہ السلام کا معاملہ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی وہ اس طرح سے اپنی قسم کو پورا کر سکتا ہے، ورنہ اگر اس کا قسم کھانا حق تھا، صحیح تھا، اور واقعی آدمی مجرم تھا اور جو سزا کا حقدار تھا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، یعنی کہ صرف اس کو ایک جھاڑو مار کر اس کی سزا پوری ہو جائے۔ تو اللہ کل حال ہم کہیں گے کہ اس چیز کو ہم عموماً نہیں لیں گے، لیکن اس طرح کے مخصوص کسی حالت پہ اس کو لیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بیمار آدمی کو جو کہ کوڑے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے خاص طور پر اس کا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ ہم کو ایسی چیز نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہوں پر اس کی اجازت دی ہو۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اور کوئی شک نہیں کہ اتنی لمبی بیماری پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خاموش رہنا، حتیٰ کہ اللہ سے دعا بھی نہ کرنا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد، بہت سالوں کے بعد جب تکلیف بیماری حد کو بڑھ گئی، اس وقت ان کا دعا کرنا کوئی شک نہیں کہ بہت بڑے صبر کی دلیل ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر ایک سبق عبرت رکھا ہے ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ کی آزمائشوں کو کس طرح برداشت کیا جاتا ہے، کس پر صبر کیا جاتا ہے۔ نعم العبد، کیا ہی اللہ کا اچھا بندہ تھا وہ، انہ اواب، وہ بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے تھے۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، جو تینوں ہی ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ ابراہیم باپ، ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب۔ اولی الایدی والابصار، اولی معنی والے، ایدی جمع ید کی ہاتھوں والے، اور ابصار جمع بصر کی اور آنکھوں والے۔ تو اس سے مراد کیا ہے ہاتھوں والے، آنکھوں والے؟ ہاں، ہاتھوں سے ید کا لفظ جو ہے عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے نعمت، نعمتوں والے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے قوت، طاقت۔ وہ طاقت کے لیے اور نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی لغت میں دونوں معنی رائج ہیں ید کے، کہ جو نعمتوں والے تھے اور قوت والے تھے۔ ید کا لفظ ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، نبوت کی نعمتیں، اور اس کے بعد ان کی جو اچھی شہرت ہے، اچھا ان کا ایک چرچا تھا لوگوں کے اندر، ذکر خیر تھا، اس کی نعمت، دعوت کی نعمت، دین کو پھیلانے کی نعمت، اور طرح طرح کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں۔ اور ابصار، اگر دوسری نعمت، ہاں دوسری قوت کی نعمت لیتے ہیں تو قوت کی نعمت کے لحاظ سے بھی اللہ کے دین کے حوالے سے ان لوگوں کی جو خدمت رہی کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ان کی قوت، طاقتیں اور ان چیزوں کا انداز۔
اور ابصار سے مراد یہاں پر وہ آنکھوں کی نگاہیں نہیں ہیں، ابصار سے مراد یہاں پر بصیرت ہے جو دل کی نگاہ ہے، اور دل کی نگاہ سے مراد اللہ نے جو ان کو علم و حکمت دیا، ان کو حکمت دانائی دی اور فہم و سمجھ دی اللہ کے دین کے حوالے سے، دین کو سمجھنے کے حوالے سے، دین کو پھیلانے کے حوالے سے، تو یہ بصیرت ان کو جو اللہ نے عطا کی، معرفت عطا کی، ہر طرح کی علم عطا کیا، تو یہ اللہ نے ان کی تعریف بیان کی کہ ہمارے بندوں کا ذکر کرو، اور ذکر کرنے سے مراد یعنی ان کی سیرت کو پڑھو۔ اور اس میں ان آیات میں ہم کو اس بات کا سبق مل رہا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کرے، اور مطالعے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو دیکھے، صحیح احادیث سے، وہ اسرائیلی قصے کہانیوں سے نہیں کہ جو عام طور پر جھوٹے ہیں اور بلکہ بعض اوقات انسانوں کو، لوگوں کو اللہ سے ملانے کے بجائے اور بھی دور کرتے ہیں، جس میں بعض اوقات کھلے طور پر شرک کفر کی باتیں بھری ہوتی ہیں، کہ جس طرح ہم نے سابقہ واقعات میں سلیمان علیہ السلام اور اس سے پہلے ان کے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ کس یعنی قبیح ترین اور غلیظ ترین باتیں ان کے بارے میں منسوب کی ہیں یہودیوں نے۔ تو اس لیے بعض اوقات جو اسرائیلی قصے کہانیاں اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کا نہیں، بلکہ قرآن سے اور صحیح احادیث سے، صحیح روایتوں سے ان کے واقعات کو جاننا، کہ جس میں واقعی ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے بہت بڑے سبق اور عبرتیں ہیں، اور ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں، ان کے بہترین نمونے ان کے سامنے۔ تو ما وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو، اولی الایدی والابصار، کہ جو بڑے، جو ہاتھوں والے، قوت والے اور ان کے نعمتوں والے اور بڑی بصیرت رکھنے والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصہ، ہم نے ان کو خاص کر دیا ایک خاص صفت کے ساتھ، یعنی ان کو ہم نے ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا، اخلصناہم، چن لیا ہم نے ان کو ایک خاص صفت کے ساتھ۔ پہلے یہ بیان کیا وہ خاص صفت کیا، اس کا بیان نہیں کیا، پھر بیان کیا وہ خاص صفت کیا ہے، ذکر الدار، یہ ایک دوسرا جملہ ہے، انا اخلصناہم بخالصہ ذکر الدار، کہ ہم نے ان کو چن لیا ایک خاص ذکر کے ساتھ، ایک خاص چیز کے ساتھ۔ وہ خاص چیز کیا تھی، خاص صفت کیا تھی، ذکر الدار، ان کا آخرت کے گھر کو یاد کرنا۔ الدار، دار کہتے ہیں گھر کو، لیکن اس کے ساتھ جو ال لگا ہے یہ کیا معنی دیتا ہے کہ وہ عام کو گھر نہیں، وہ خاص گھر ہے، اور وہ گھر ہے ہی آخرت کا۔ اور قرآن کریم میں الدار کا لفظ جہاں بھی اکیلا آیا ہے اس سے مراد آخرت ہی ہے، وہ دنیا نہیں ہے، کیونکہ دنیا گزرگاہ ہے، دار نہیں ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے، صرف ایک سفر ہے، ایک مسافر کی سفر کی جگہ ہے۔ ما انا مالی وللدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکها وراح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے اس دنیا سے کیا تعلق، دنیا تو میرے لیے اس لیے اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی مسافر ہو، وہ چلتے چلتے کسی سائے کے نیچے تھوڑا رکا اور اس کے بعد آگے چل دیا۔ تو دنیا تو اس طرح سے ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کہ تم کوئی مسافر یا راہ گزر ہو۔ تو یہ ہے دنیا، تو دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو دنیا کے ساتھ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، کافروں کے بارے میں سورہ یونس کے شروع میں اللہ نے کافروں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہے جو دنیا کے ساتھ دل لگاتے ہیں۔ مومن دنیا کے ساتھ دل لگانے والا نہیں ہے، اس کی نظریں آخرت پر ہوتی ہیں، کیونکہ گھر ہے ہی آخرت کا، دنیا گھر نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اپنی بیوقوفی، حماقت سے صرف دنیا کی چند نعمتوں کو دیکھ کر اور دنیا کے چند مزے پا کر اسی کو اپنا گھر سمجھ لیتا ہے، اور اسی کے لیے ساری اس کی تگ و دو کوششیں، محنتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ذکر الدار، ان کا یاد کرنا آخرت کے گھر کو، اور یاد کرنے سے مراد یعنی اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا، اسی کے لیے ان کی سوچ و فکر ہونا، اسی کے لیے ان کی ہر طرح کے عمل ہونا۔ اور یہ چیزیں واضح ہیں، اللہ کے نبیوں کی سیرتوں میں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبیوں کی سیرتیں ہوں یا اللہ کے نیک بندوں کی، کہ ان کے ہمیشہ بات بھی ہوگی تو آخرت کے بارے میں، کام بھی ہوگا تو آخرت کے بارے میں، سوچ فکر بھی ہوگی تو آخرت کے بارے میں، کہ دنیا ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف گزرگاہ ہے۔ تو اس لیے ان کا آخرت کا یاد کرنا، خود بھی یاد کرنا اور لوگوں کو بھی یاد کرنا، خود بھی ہمیشہ آخرت کی بات کریں گے، اسی کو فکر کریں گے، اسی کو یاد کریں گے، اور کسی سے بات بھی کریں گے تو اسی کو، لوگوں کو بھی اسی کی یاد دلائیں گے، اسی کی توجہ دلائیں گے، اور یہ ہے جو کرنے والا کام ہے حقیقت میں۔ تو اللہ مانتا ہے کہ جن کو ہم نے چن لیا ایک خاص صفت کے ساتھ، وہ خاص صفت کیا تھی کہ وہ آخرت کا یاد کرنا، تو ضرورت ہے اس خاص صفت کو اپنے اندر لانے کی،
اسی اللہ نے وذکر عبادنا کہ میرے بندوں کو یاد کرو. ان کو یاد کرنے کا مقصد ان کی سیرتوں کو دیکھو، ان کے منہج کو دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو کہ وہ کس طرح چلے تھے، کس رستے پر چلے تھے، تو اس رستے پر تم بھی چلو. انا اخلصناہم کہ جن کو ہم نے چن لیا بخالصۃ خاصفت کے ساتھ. وہ خاصفت کیا تھی؟ ذکر الدار، وہ آخرت کا گھر تھا، اس کی یاد کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، لوگوں کو بھی اس کی یاد دلانا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے ہاں تھے. اور ہمارے ہاں کا لفظ کیا معنی دیتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مرتبہ مقام ہونا، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام ہونا، ان کی اونچی منزلت ہونا. لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، مصطفین جمع مصطفیٰ کی، مصطفیٰ کی جمع مصطفین. یہ مثنیٰ نہیں ہے، دو نہیں ہے، یہ جمع ہے. بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ کا جو انداز ہے وہ مثنیٰ کے انداز سے ہے. مسلمین، طالبین، سمجھے نا، اسی انداز سے یہ مصطفین. تو لفظ وہ مثنیٰ سے ملتا جلتا ہے، دو سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس سے مراد جمع ہے. تو مصطفین مصطفیٰ کی جمع یعنی کہ چنے ہوئے، کہ بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے تھے. الاخیار، اور اخیار جمع خیر کی، خیر جو بڑا خیر والا ہو، یہ خیر رکھنے والا ہو، تو اخیار اس کی جمع کہ جو بڑے خیر رکھنے والے اور بڑے ہی یعنی کہ نیک و بھلائی رکھنے والے تھے. نیکی بھلائی ان کے اندر بھی، اور اللہ نے ان کو جو مرتبہ مقامات بھی دیے خیر کے، بہتری کے. تو ہمارے ہاں چنے ہوئے لوگ تھے اور بڑے ہی بہترین اور یعنی کہ اچھے لوگ تھے. وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسی طرح یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کو، وَالْيَسَعَ اور یسع کو، وَذَا الْكِفْلِ اور ذا الْكِفْلِ کو. پہلے بھی ہم ان کا ذکر پڑھ چکے ہیں، یسع و ذا الْكِفْلِ کا، کہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. یسع کے بارے میں آتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے بعد تھے، اللہ عالم. اور ذا الْكِفْلِ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ نبی تھے یا کہ اللہ کے نیک بندے تھے. لیکن جو صحیح معلوم یہ ہوتا ہے، اکثر مفسرین تقریباً کی بھی یہی رائے ہے کہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ اللہ نے جہاں بھی ان کا ذکر کیا ہے نبیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں یہاں دو جگہوں پر ذکر ان کا آیا ہے، اور دونوں جگہوں پر ہی ان کا ذکر نبیوں کے ساتھ آیا ہے. تو اس کا معنی کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. اور ان کے بارے میں کوئی مزید تفصیلات صحیح حدیث میں نہیں آتی. ایک وہ ضعیف حدیث ہے ترمذی میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ذا الْكِفْلِ یعنی کہ ایک برا آدمی تھا نعوذ باللہ پہلے. تو اس کے پاس کوئی عورت آئی، تو اس کو اپنے کسی غرض مقصد کے لیے، کوئی پیسے مال لینے کے لیے، تو انہوں نے اس کو مال دیا، لیکن اس کو کہا کہ تو میرے ساتھ زنا کے لیے تیار ہو. تو عورت زنا کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جب زنا کرنے لگے تو عورت زور زور سے رونے لگی. تو کہنے لگے میں تم پر کوئی زبردستی کی ہے. رو کے یہ کہتی کہ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا جو تم مجھ سے کروا رہے ہو. تو کہتے ٹھیک ہے، اگر تم نے کام کبھی نہیں کیا تو اٹھ جاؤ پھر، اور جو تم مال دیا ہے یہ بھی لے لو، اور میں بھی آئندہ یہ کام کبھی نہ کروں گا. اور اسی رات وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ ذا الْكِفْلِ کی بخشش ہوگی. تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. میں اس لیے ذکر کیا کہ بعض اوقات ممکن ہے کسی تفسیر میں یا کسی کے مولوی کی کسی کہانی میں آپ کو یہ چیز آئے. تو اگر تو ذا الْكِفْلِ اللہ کے انبیاء میں سے ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی اس طرح کے زنا بدکاری کا ارادہ کرے، اس طرح بلکہ ارادہ نہیں بلکہ کام کرنے تک پہنچ جائے؟ کیسے ممکن ہے یہ چیز؟ تو علی کل حال اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ضعیف حدیثوں کے اندر ذکر آتی ہیں. تو ذا الْكِفْلِ کے بارے میں اور مزید تفصیلات ہمیں یعنی قرآن یا حدیث میں نہیں ملتی کہ ان کے بارے میں کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سبھی کون تھے؟ سبھی اللہ کے بہترین لوگوں بندوں میں سے تھے. اخیار جمع ہوئی خیر کی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو یعنی کہ خیر ترین اور بہترین اور چنے ہوئے لوگ تھے ان میں سے تھے. باقی انشاءاللہ پھر لیتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب علیہ السلام کو، اذ نادیٰ ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک مجھے شیطان نے آ چھوا ہے تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، اور عذاب یعنی سزا کے اور بدن کی تکلیف کے ساتھ. ارکض برجلک، مارو اپنی ٹانگ کو، ھذا مغتسل، یہ نہانے کی جگہ ہے یا نہانے کے یہ پانی ہے، بارد ٹھنڈا، و شراب اور پینے کی،
یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیے ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی، رحمةً منا، ہماری اپنی خاص رحمت سے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور پکڑو اپنے ہاتھ سے، ضِغْثًا اس مٹھے کو، یہ جھاڑو کو، فَاضْرِب بِهِ، پس مارو اس سے، وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم نہ توڑو، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ان کو پایا صبر کرنے والا، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، إِنَّهُ أَوَّابٌ، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، لوٹنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو، أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، جو بڑی قوت والے یا نعمتوں والے تھے اور ابصار بصیرت رکھنے والے تھے۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، بے شک ہم نے ان کو چن لیا ایک خاص صفت کے ساتھ، وہ خاص صفت کیا تھی؟ ذکر الدار، ان کا آخرت کو یاد کرنا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے پاس ہیں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، چنے ہوئے اور بہترین بندوں میں سے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل، یسع اور ذی الکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور سبھی تھے اللہ کے نیک بندوں یا بہترین لوگوں میں سے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔